السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج زینب جیسے ہی اٹھی میں نے اس کو فیڈر بنا کے دیا، اس نے دودھ پیا۔ تو آج کل موسم ذرا چینج ہو رہا ہے، تو بچوں کو گرم پانی سے نہلانا بہتر ہے۔ سب سے پہلے میں نے زینب کا پانی گرم کیا، اس کے بعد زینب کے کپڑے نکالے، پھر زینب کے نہانے کی ساری چیزیں نکال کر ایک سائڈ پہ کر لی تاکہ مجھے تنگی نہ ہو۔ پھر پانی آہستہ آہستہ گرم ہو رہا تھا اور گیس بھی نہیں آتی، جس کی وجہ سے مجھے سلنڈر پہ پانی رکھنا پڑا۔ پھر میں واش روم میں گئی اور میں نے جلدی سے بالٹی نلکے کے نیچے رکھی اور نلکا کھول دیا تاکہ اس میں تھوڑا سا ٹھنڈا پانی بھی بڑھ جائے۔ بالٹی میں پانی ڈالا اور ساتھ ہی نلکا جلا دیا تاکہ پانی ٹھنڈا ہو جائے۔ اور اتنی دیر میں زینب تو آج بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی، رو رو کے نڈالی ہوئی تھی کیونکہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ذرا۔ پھر میں نے پانی کو چیک کیا اور پانی ذرا نیم گرم سا ہو گیا تھا۔ پھر میں جلدی سے زینب کی چیزیں لے کے آئی واش روم میں تاکہ میں اس کو جلدی سے نہلا کر تیار کر دوں۔ پھر زینب کو اٹھا کر لائی اور زینب کی چیزیں نکال کر لائی۔ پھر میں نے جلدی سے اس کو نہلایا اور زینب کا موڈ بہت زیادہ آف تھا، بہت زیادہ رو رہی تھی، اس نے مجھے بہت تنگ کیا آج۔ پھر میں نے جلدی سے اس کو تیار کیا، بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی اس لیے جلدی سے اس کو تیار کیا۔ آج میری بیڈ شیٹ پہ پانی گر گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے بیڈ شیٹ اتاری ہوئی تھی، بہت زیادہ گند لگ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا جلدی سے زینب کو تیار کر دوں، اس کے بعد میں اپنی بیڈ شیٹ اور کمرہ بھی سیٹ کر لوں گی۔ زینب کو تو میں جلدی تیار کر رہی تھی مگر زینب بہت زیادہ رو رہی تھی، تو پھر میں نے جلدی سے زینب کو تیار کیا اور پھر اپنی بیڈ شیٹ بچھائی۔ پھر زینب اب روتے زینب دودھ پی کے سو گئی، پھر سکون سے سو رہی تھی۔ اب میں نے کہا جلدی سے اپنے باقی کے کام بھی نپٹا لوں۔ پھر کل ہم گئے تھے جس کی وجہ سے میرے کمرے میں بہت زیادہ گند مچا ہوا تھا، پھر میں بیگ میں سے اپنی ساری چیزیں نکالی اور ان کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ جلدی سے زینب کی ساری چیزیں اس کی جگہ پہ رکھی اور پھر میں نے ڈسٹنگ کرنا شروع کر دی۔ چیزیں تو بہت زیادہ تھی مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر جلدی میں نے اپنی چیزیں رکھی اور ڈسٹنگ کرنا شروع کر دی۔ میں نے سارے کمرے کی اچھی طرح ڈسٹنگ کی، شیشے وغیرہ بہت زیادہ گندے ہو رہے تھے، اس پہ ڈسٹ بھی تھی اور میک اپ وغیرہ بھی گرا ہوا تھا۔ میں جلدی سے صفائی کی تاکہ باقی کے کام بھی کر سکوں۔ یہ میں نے کپڑے نکالے تھے زینب کے اور اپنے یہ دھونے والے تھے۔ پھر اب سارا کمرہ نیٹ اینڈ کلین ہو گیا تھا، تو اب میرا کچن کا کام تھا۔ میں نے کہا جلدی سے اپنے برتن وغیرہ بھی دھو لوں۔ پھر میں جلدی سے کچن میں گئی اور میں نے برتن دھوئے۔ اب میں نے برتن دھو لیے تھے اور سارا کچن بھی الحمدللہ نیٹ اینڈ کلین ہو گیا تھا، شکر ہے، بہت زیادہ برتن تھے کل کے۔ پھر میں نے کہا جلدی سے اب میں نہا دھو کے نماز پڑھ لوں۔ پھر میں نے کپڑے چینج کیے اور نماز پڑھی ظہر کی۔ پھر زینب اٹھ گئی تھی اور میں نے اس کو پھر اس کی پینگ میں بٹھا دیا۔ بچے اس کو جھولے دے رہے تھے اور وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ زینب جھولے لیتے لیتے سو بھی جاتی ہے، بہت زیادہ اس کو مزہ آتا ہے جھولے لینے میں، اور شکر ہے اس میں یہ رہ کر سکون سے بیٹھی رہتی ہے۔ اور بچے اس کو جھولے دے رہے تھے اور زینب مزے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو زینب کے ماشاءاللہ سے دانت آنے والے ہیں۔ زینب دانت بالکل بھی نہیں دکھاتی، اس کے دیکھنے کی میں کوشش کرتی ہوں تو وہ منہ سائڈ پہ کر لیتی ہے۔ تو پھر میں نے زینب کے بابا کو اتنے دنوں سے کہا تھا کہ اس کے لیے کوئی چیز لیں بانٹنے کے لیے، اور پھر اب میں یہاں پہ زینب کے دانت چیک کر رہی تھی اور مجھے آگے سے مستیاں کر کے دکھا رہی تھی، دیکھیں کیسے فیس کر رہی ہے اپنا۔ تو ماشاءاللہ سے بہت شرارتی، اللہ پاک اسے نظر بد سے بچائے۔ بہت اچھی بھی ہے اور بہت زیادہ خطرناک بھی، کبھی کبھی تو بہت زیادہ تنگ بھی کرتی ہے۔ پھر آج میں نے اتنے دنوں سے سوچا ہوا تھا کہ جو اس کا میں تیتھر لے کے آئی ہوں وہ میں اس کے گلے میں ڈالوں گی، ورنہ اگر ایسے اس کے ہاتھ میں پکڑا دو تو بچے پھر گراتے ہیں جگہ جگہ، پھر صحیح سے منہ میں بھی نہیں لیتی ہے۔ تو پھر میں نے آج زینب کے بابا سے ڈوری منگوائی اور پھر میں نے تیتھر کو اس میں ڈالا، اور پھر میں نے کہا کہ اس کو چلو جلدی سے اس کے نا گلے میں ڈال دیتی ہوں تاکہ آسانی سے جب اس کا دل کرے اس کو پکڑ کے چبا لے گی۔ پھر میں نے جلدی سے ڈوری میں ڈال کے زینب کے گلے میں ڈال دیا، اور زینب میڈم تو بہت زیادہ خوش تھی دیکھ کے اس کو پکڑ کے اور منہ میں لے رہی تھی، ورنہ اگر ایسے ڈالو تو پھر تو بچے بار بار گراتے ہیں، ان کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ پھر ساتھ یہ میڈم کارٹون بھی دیکھ رہی تھی اور اپنا تیتھر بھی یوز کر رہی تھی۔ پھر میں نے زینب کے بابا کو چنے اور پھلیوں کا کہا تھا تو وہ لے آئے تھے آج، تو پھر میں نے کہا چلو اس کو مکس کر کے بانٹ دیتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے ہم نے چنے ڈالے اور پھلیاں، یہ ساری چیزیں مکس کر کے جلدی سے ہم نے ان کو ریڈی کر لیا۔ پھر گھر کے لیے تھوڑے سے رکھ لیے تھے کیونکہ گھر میں بھی سب شوق سے کھاتے ہیں۔ پھر میں نے بچوں کو بلایا اور کہا کہ جلدی سے آواز لگاؤ تاکہ بچوں کو ہم یہ بانٹ دیں۔ شام کا ٹائم تھا، بچے یہاں بہت مشکل سے آئے تھے، تو شکر ہے بچے آ گئے تھے، پھر ہم نے جلدی سے ان کو بانٹا۔ تو بچے بہت مشکلوں سے آئے تھے۔
لیکن پھر بھی آ ہی گئے تھے. تو بچوں کو میں نے کہا کہ آواز لگاؤ، پھر بچوں نے آواز لگائی تو آہستہ آہستہ بچے ماشاء اللہ سے جلدی جلدی آ رہے تھے اور چیز لے کے جا رہے تھے. آہستہ آہستہ بچے آ رہے تھے. میں تو کھڑی کھڑی تھک گئی تھی کیونکہ ابھی اندر کے بھی بہت سے کام پڑے ہوئے تھے جو کرنے والے تھے. بچوں کو میں بار بار کہتی زور سے آواز لگاؤ، زور سے لگاؤ. تو پھر انہوں نے جیسی آوازیں لگائی پھر شکر ہے بچے آ گئے. پھر میں نے جلدی سے چیز بانٹی. تو میں دیکھ رہی تھی کہ بچے تماشے کیا کر رہے ہیں. بچے بھی ماشاء اللہ سے الگ ہی مخلوق ہیں. پھر میں نے جلدی جلدی سے چیز بانٹی. کوئی بچے کہہ رہے تھے ہمیں زیادہ دیتے، کوئی تھوڑے کہہ رہے تھے. پھر چیز ختم ہو گئی. پھر میں اندر آئی. بھابھی نے کھانا بنا لیا تھا. آج ہماری باجی آئی ہوئی تھی. ان کی پسند سے ہم نے آلو چکن کا شوربہ بنایا تھا اور ساتھ میں چاول بنائے تھے تڑکے والے. تو بھابھی نے تو ہانڈی بنا لی تھی اور چاول میں نے بنانے تھے. پھر میں نے جلدی سے اپنے چاول بنائے. چاول بھی بس یہاں پہ پکنے ہی والے ہیں تو میں چاول پکنے کا انتظار کر رہی تھی. پھر ہم نے جلدی سے کھانا لگایا. یہاں پہ کھانا لگ چکا تھا اور سب کھانا کھا رہے تھے. اوکے جی، اللہ حافظ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر یور سیلف. بائے بائے. اگر میری ویڈیو اچھے لگے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل. بائے بائے.